سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان یعنی بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورہ رحمان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کا ذکر آخر میں کیوں کیا اور اسے انسان کا آخری تحفہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ کلام سے بات چیت کا آغاز نہیں ہوتا۔ کلام دراصل وہ آخری درجہ ہوتا ہے جہاں دل کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تمہارے دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی کسی نہ کسی کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ یہ تمہارے اندر کے حالات، تمہاری اللہ کے بارے میں سوچ اور تمہاری روح کی آنکھ سے جو کچھ تم محسوس کرتے ہو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زبان ایک آئینہ ہے، جو کچھ تم بولتے ہو وہی تمہاری طرف پلٹ کر آتا ہے۔ اگر تم بھلائی کی باتیں کرتے ہو تو وہ الفاظ تمہارے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، لیکن اگر تم ہر وقت شکایتوں اور بدگمانیوں کی باتیں کرتے ہو تو وہی چیزیں تمہارے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ جو تم بولتے ہو وہی تمہاری حقیقت بن جاتی ہے، جو تم بار بار دہراتے ہو وہی تمہاری دنیا بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب تم کہتے ہو میں نکما ہوں، میں کبھی نہیں بدل سکتا، میرے نصیب میں کچھ نہیں، تو جان لو تم صرف منفی باتیں نہیں کر رہے بلکہ کائنات کو حکم دے رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا تم اپنے لیے بول رہے ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے زبان صرف ایک آلہ نہیں ہے بلکہ ایک گواہ ہے جو وہ سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے جو تمہارے دل میں چلتا ہے، اور جو باتیں دل بار بار دہراتا ہے وہی باتیں تمہاری روح اختیار کر لیتی ہے۔ حدیث ایک قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسی امید تم اس سے رکھتے ہو۔ یہ صرف روحانیت کی بات نہیں، جدید نیورو سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ تمہارا دماغ حقیقت کو اسی انداز میں چنتا ہے جیسی تمہاری جذباتی حالت ہوتی ہے۔ اگر تم خوفزدہ ہو تو ہر چیز تمہیں خطرہ نظر آئے گی، اگر تم شکر گزار ہو تو وہی چیز تمہیں موقع لگے گی۔ دو شخص ایک ہی صورتحال سے گزرتے ہیں مگر ایک غمگین ہو کر نکلتا ہے جبکہ دوسرا شکر گزار بن کر۔ تو اصل میں دنیا نہیں بدل رہی ہوتی بلکہ یہ تمہاری اندرونی کیفیت ہے جو دنیا کو مختلف بنا دیتی ہے۔ جدید سائنس کی ایک شاخ نیورو پلاسٹیسٹی کہتی ہے ہر خیال، خاص کر جو جذبات سے جڑا ہو، دماغ کے راستوں کو بدل دیتا ہے۔ جب تم بار بار کچھ کہتے ہو تو تمہارا جسم بھی اسی کے مطابق رد عمل دینے لگتا ہے۔ وہی سوچیں دھیرے دھیرے تمہاری عادت بن جاتی ہے اور وہی عادتیں آخرکار تمہاری شخصیت بن جاتی ہیں۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہاری مکمل زندگی تمہارے عقیدے کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو تمہارے الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں، یہ تمہاری انسٹرکشنز ہیں، تمہاری بے زبان دعائیں ہیں جو سن لی جاتی ہیں۔ تو اب خود سے پوچھو کیا دعا ہے جو تم روز بار بار مانگتے ہو بغیر جانے بغیر شعور کے؟ اگر تم کہتے ہو اللہ مجھے بھول گیا، اللہ کو میری پرواہ نہیں، میں کبھی نہیں بدل سکتا، تو جان لو یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ اب تمہارا عقیدہ بن چکا ہے، اور یہی عقیدہ تمہارے اعمال، تمہارے نتائج اور تمہاری زندگی کے تجربات کو شکل دیتا ہے۔ ان الفاظ کو بدلنا بلا شبہ انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں، اور انہیں بدلنے کا سب سے آسان طریقہ اللہ کے اسماء الحسنی یعنی اللہ کے ناموں میں پوشیدہ ہے۔ جب تم اپنے نفس میں رچ بس چکے نیگیٹو اور شیطانی الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ نئے اور پازیٹیو الفاظ تمہیں شروع میں اجنبی یا یہاں تک کہ جھوٹے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا نفس اب اس نیگیٹو سوچ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، سورہ انشراح آیت 6۔ اور آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ مشکلات کے اندر ہی آسانی چھپی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے خیالات کے انداز کو بدلنا شروع کرتا ہے تو اس کا دماغ بے حد الجھا ہوا اور بے چین محسوس کرتا ہے، کیونکہ اب پرانے نیورون ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور نئے نیورون کنیکشنز بننے لگتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی دردناک اور تھکانے والا ہوتا ہے۔ اس عمل کو انہیلیشن کہتے ہیں، یعنی جھوٹے نفس کا خاتمہ۔ اور اس موت کے بعد جب وہ جھوٹا نفس پوری طرح سے مٹ جاتا ہے تو ایک نیا نفس جنم لیتا ہے جو کہ حقیقت سے وابستہ، مستحکم اور بیدار ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تبدیلی صرف 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ان 3 دنوں میں تمہارا پرانا نفس تم سے لڑے گا، وہ تمہیں بار بار کہے گا یہ سب بیکار ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، تم خود سے جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن جان لو یہ اس نفس کی آخری تڑپ ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہیں
जिन्हें साइंस की ज़बान में विथड्रॉवल सिम्टम्स कहा जाता है, या इस्लामी लहजे में कहें तो ये हैं कल्ब की सच्चाई को छूने वाले कैफियत के झटके। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, लेकिन जान लो ये उस नफ्स की आखिरी तड़प है, और यही वो निशानियाँ हैं जिन्हें साइंस की ज़बान में विथड्रॉवल सिम्टम्स कहा जाता है, या इस्लामी लहजे में कहें तो ये हैं कल्ब की सच्चाई को छूने वाले कैफियत के झटके। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, लेकिन जान लो ये उस नफ्स की आखिरी तड़प है, और यही वो निशानियाँ हैं जिन्हें साइंस की ज़बान में विथड्रॉवल सिम्टम्स कहा जाता है, या इस्लामी लहजे में कहें तो ये हैं कल्ब की सच्चाई को छूने वाले कैफियत के झटके। क्योंकि तुम्हारा नफ्स उन रवैयों का आदी हो चुका होता है, इसलिए तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ झूठा, कुछ बेमानी कर रहे हो। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं वही मोमिनों का वली है, और वह उन्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ निकालता है। सूरह अल बकरा। जब हालात मुश्किल हों, जब शक और शुबहात दिल में घर कर लें, तो रुको मत। उसी वक्त तुम अपने अंदर उठते हुए ख्यालात को कुरान की आयत से बदलना शुरू करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि हमें कोई आफत नहीं पहुंचेगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। सूरह अत-तौबा। यह आयत तुम्हें अंदर से एक ऐसी तस्लीम की कैफियत में ले जाती है जहां डर, फिक्र और बेचैनी खत्म हो जाती है। हर दिन खुद को वक़्त दो, खड़े होकर यह अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता कहो और अपने जिस्म के पट्टों को ढीला छोड़ दो। जब तुम यह कहते हो तो अपने जिस्म को सुकून देने की कोशिश करो। जब कोई मसला आए तो यह कलाम दोहराओ। यह कलाम तो तुम्हारे दिल को सुकून देगा, तुम्हारे खौफ को कम करेगा। हर दिन के आखिर में एक ऐसी चीज़ लिखो जो तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक नहीं हुई, और फिर कहो यह मुझ पर नहीं गुजरी बल्कि मेरे हक़ में गुजरी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ मेरे हक़ में लिखता है। कुरान कहता है अल्लाह के फजल और रहमत पर खुश हो जाओ। सूरह यूनुस। यह आयत तुम्हें ऐसी खुशी की हालत में ले जाती है जो अल्लाह की रहमत से सराबोर होती है। और जब भी गुस्सा, उदासी या बेबसी महसूस हो तो कहो यह सब अल्लाह की रहमत में लिपटा हुआ है। दिन के आखिर में 3 ऐसी चीज़ें याद करो जो तुम्हें परेशान करती हैं, और फिर उन्हें अल्लाह की रहमत के रूप में देखो। यह तुम्हारी सब्र की तरबियत है, यह अल्लाह पर भरोसे की मशक है, क्योंकि कुरान कहता है जो अपने नफ्स को पाक करता है वही कामयाब होता है। सूरह शम्स। और अपने रब का जिक्र करता है वही कामयाब होता है। सूरह अल-अला। ये दिन तुम्हें अपने आप से इंसाफ करने की हिदायत देता है, यानी दिल, जुबान और जिस्म को अल्लाह की तरफ सीधा करके जिंदगी गुजारो। हर अमल से पहले खुद से एक बात कहो, आज मैं अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मोड़ रहा हूं। अगर तुम्हारे अल्फाज और अमल में कहीं तजाद हो जाए तो रुक जाओ, खुद को फिर से सीधा करो। रात को सोने से पहले कहो मैं अपने रब की तरफ पलटा हूं, उसी की तरफ जिसने मुझे पैदा किया। ये 3 दिन का अमल कुरान की रोशनी में है। यह तुम्हें खौफ, उलझन और नफ्स की ख्वाहिशात से निकालकर अल्लाह की तरफ सीधा करेगा। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है, और यही तुम्हारी रूह को रोशनी और सुकून अता करेगा। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।